الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری طرف محبت اور شوق کی وجہ سے 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھے تو اللہ تعالی پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک بھی ہوگی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوگی، اور آج کے سلسلے کا جو موضوع ہے وہ ہے اللہ تعالی کی نشانیاں۔ یہ ایسا موضوع ہے جسے سن کر انشاءاللہ دل میں اللہ تعالی کی محبت پیدا ہوگی۔ اور میں ابتدا میں مدنی چینل کے ناظرین ابھی جیسے ہم موضوع کی بات کر رہے ہیں تو اس موضوع کی ابتدائی بات میں یہ کہنا چاہوں گا، جو اصحاب کہف رحمت اللہ تعالی علیہ نے دقیانوس بادشاہ کے سامنے کہا تھا۔ دقیانوس بادشاہ اصحاب کہف کو اپنے پاس اپنے دربار میں بلا چکا تھا اور ان کو اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ اپنی عبادت کرنے کی اور اس کے علاوہ شیطان کے لیے بھینٹ اور قربانیاں چڑھانے کی باتیں ان کے سامنے رکھ رہا تھا کہ تمہیں میری بات ماننا ہوگی ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو اصحاب کہف میں سے جو سب سے بڑے تھے انہوں نے جو جملہ کہا، اللہ اکبر، وہ جملہ مدنی چینل کے ناظرین جسے یوں کہیں کہ سونے میں تولنے کے قابل ہے بلکہ اس سے بھی ورا ہے۔ انہوں نے فرمایا، اے بادشاہ اِنَّا لَنَا إِلَٰهًا، اے بادشاہ ہمارا ایک خدا ہے، وَعَظْمَتُهُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہمارے رب کی عظمت سے، اس کی قدرت کے نظاروں سے زمین و آسمان بھری ہوئی ہے۔ یہ سورج کا نکلنا، مشرق سے نکلنا، مغرب میں ڈوبنا، یہ چاند کا ماہ ہلال کے بعد ماہ کامل بننا اور پھر اس کا بھی غروب ہو جانا، ڈوب جانا، اماوس کی رات آ جانا، چاند کا طلوع، چاند کا غروب، دن کا آنا پھر اس کا جانا، رات کا آنا، رات کا ختم ہونا، آسمان پر ستاروں کا جھلملانا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ سارا نظام ہمیں بتا رہا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے اور وہی خدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انشاءاللہ آج ہم قدرت کا ذکر خیر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ علم دین سے سجا سجایا، مہکا مہکایا، اس کے ساتھ رنگ برنگے مدنی پھولوں پر مشتمل سلسلہ مدنی چینل آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس آج کے سلسلے کو مقبول فرمائے، اپنی بارگاہ میں مبرور فرمائے۔ آئیے ابھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر في البحر بما ينفع الناس وما
أنزل الله وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی ہے. اس تلاوت مبارکہ کے اندر جو آپ نے سماعت فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں کا ذکر ہے. آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور دن اور رات کی تبدیلی میں اور کشتی میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا پھر اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندگی بخشی اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے پابند ہیں، ان سب میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. سبحان اللہ. نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے. آپ ایک بات پر غور کریں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ. آپ کبھی غور کیجئے کہ آپ پانی کے اندر اگر لوہے کے ایک بولٹ کو پھینکتے ہیں یا لوہے کے ایک کیل کو پانی کے اندر پھینکے تو وہ کیل پانی پر تیرے گا نہیں بلکہ وہ لوہے کا کیل پانی کے اندر ڈوب جائے گا. آپ تجربہ کر کے دیکھیں. یہ پیالہ ہو، پیالے کے اندر پانی ڈالیں، پانی ڈالنے کے بعد آپ کیل پھینکیں گے تو وہ کیل پانی پر تیرے گا نہیں بلکہ وہ لوہا پانی کے نیچے چلا جائے گا، ڈوب جائے گا، پیالے کے پین میں چلا جائے گا. لیکن اسی لوہے کو جب کشتی کی شکل دے دی جائے اور اس کو پیالے سے پانی میں نہیں، تھوڑے سے پانی میں نہیں بلکہ بحر زخار سمندر کے اندر اتارا جائے تو وہ ڈوبتا نہیں ہے بلکہ پانی پر تیرنا اور چلنا شروع کر دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ کشتی کا، یہ جہاز کا، یہ بڑے بڑے جو بحری جہاز ہوتے ہیں، سمندری جہاز، ان کا سمندر پر تیرنا، یہ سب کچھ ہمیں بتا رہا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت کلام پاک آپ سماعت فرما چکے ہیں. آئیے ابھی کلام سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے مولا تیری شان سب سے بڑی، میرے مولا تیری شان سب سے بڑی، تو ہے سب سے بڑا، تو ہے سب سے بڑا، میرے مولا تیری تو ہی مالک بحر و بر ہے، تو ہی خالق جن و بشر ہے، تو ہی مالک
بحروں بر ہے یا اللہ ہو یا اللہ ہو تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو میرے مولا تیری شان سب سے بڑی میرے مولا تیری شان سب سے بڑی تو ہے سب سے بڑا تو ہے سب سے بڑا میرے مولا تیری تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علیم و علی ہے تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علیم و علی ہے تیرا نام علیم و علی ہے ذات تیری سب سے برتر ہے ذات تیری سب سے برتر ہے یا اللہ ہو یا اللہ ہو میرے مولا تیری شان سب سے بڑی میرے مولا تیری شان سب سے بڑی تو ہے سب سے بڑا تو ہے سب سے بڑا میرے مولا تیری وصف بیاں کرتے سارے سنگو وصف بیاں کرتے سارے سنگو شجر وصف بیاں کرتے سارے سنگو شجر اور چاند ستارے تسبیح ہے خوش کو تر ہے یا اللہ ہو یا اللہ میرے مولا تیری شان سب سے بڑی میرے مولا تیری شان سب سے بڑی تو ہے سب سے بڑا تو ہے سب سے بڑا میرے مولا تیری تیرا چرچا ہر گھر آنگن صحرا صحرا گلشن گلشن صحرا صحرا گلشن گلشن واصف ہے پھول اور سمر ہے واصف ہے پھول اور سمر ہے یا اللہ ہو یا اللہ میرے مولا تیری شان سب سے بڑی میرے مولا تیری شان سب سے بڑی تو ہے سب سے بڑا تو ہے سب سے بڑا میرے مولا کرم
چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا رات نے جب سے اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا نغمہ وار نسیم سحر ہے نغمہ وار نسیم سحر ہے یا اللہ میرے مولا تیری شان سب سے بڑی میرے مولا تیری شان سب سے بڑی تو ہے سب سے بڑا تو ہے سب سے بڑا میرے مولا تیری اللہ علم، یہ اسم جارد اللہ ہے نا، یہ علم ہے، یہ نام ہے، اور یہ اسم ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ علم للذاتی، اس ذات کا نام ہے واجب الوجود، جو واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے، اور وہ ذات ہمیشہ رہے گی۔ ٹھیک ہے، واجب الوجود المستجمع لجمیع الصفات الکمال، ہر طرح کی صفات کمالیہ کی جامع، وَمُنَزَّهٌ عَنِ النَّقْصِ وَالزَّوَالِ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو ہر طرح کے نقص سے، ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کے زوال سے، ہر طرح کے عجز سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں یہ زمین پر اگر بندہ دیکھے تو ہر جگہ پر ہمیں نظر آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی معرفت بھی نصیب فرمائے۔ قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم اتاری زیدہ مجدہ تفسیر سیاۃ الجنان کے اندر بڑی پیاری بات لکھتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سائنسی علوم بھی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت دلانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور آج انشاءاللہ ہم سلسلے کے اندر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ موضوع پر ہم اپنے سیدھے ہاتھ سے حافظ صاحب سے مدنی پھول جو ہے وہ لیں۔ حافظ صاحب، اللہ کی نشانیاں آپ جب دیکھتے ہیں، اس موضوع کو دیکھتے ہیں اور اس دنیا، اس کائنات رنگ و بو کو دیکھتے ہیں، تو کیا جذبات، محسوسات آپ کے اس میں بنتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا جہان کی مختلف اشیاء، انسان ہوں یا مخلوقات ہوں، جمادات ہوں، زیرو ہوں یا غیر زیرو، جب ہم ان کی جانب نظر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو یہ زبان حال سے پکار کر کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ایک ہستی ہے جس نے ہمیں وجود بخشا ہے۔ کیونکہ ہم جس دنیا میں، جس جہان میں ہم رہتے ہیں، یہاں مشاہدہ یہ ہے کہ ایک سوئی بھی اور ایک پتا بھی بغیر کسی کے بنائے نہ آج تک بنا اور نہ کبھی بنے گا، اور نہ بن سکتا تھا، نہ بن سکتا ہے، اور نہ بن سکے گا۔ اللہ، یہ سارے کا سارا ہمیں ایک پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ یہ کائنات کا اتنا بڑا نظام منظم انداز میں اور ایک پورے طریقہ کار کے ساتھ جو چل رہا ہے، اس میں نہ کمی ہے نہ بیشی ہے، اور اگر کچھ معرض وجود میں آتی بھی ہے کمی و بیشی، تو یہ اسی بنانے والے کے کرنے سے آتی ہے جس خالق کائنات نے اس زمین کو پیدا فرمایا ہے۔ دراصل ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہماری سوچ، ہمارا فہم، ادراک، اگرچہ وہ ساری دنیا کا مشاہدہ کر رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی محدود اور کم ہے۔ جب چھوٹا بچہ اسکول پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو ہمارے معاشرے میں ایک چیز رائج ہے، ہم دیکھتے ہیں استاد نے اسے کچھ ایسی چیزوں کی معرفت، پہچان اور ان کا علم عطا کرنا ہوتا ہے جس سے وہ پہلے آشنا اور واقف نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے، پہلا لفظ جو اسے پڑھایا جاتا ہے وہ الف اور با۔ چھوٹا بچہ نہ الف کو جانتا ہے نہ با کو جانتا ہے، اس کی سمجھ، اس کا شعور، عقل اس بات تک نہیں پہنچ سکتا
الف کی شکل کیسی ہے، الف کیسا ہے۔ تو اب ایک طریقہ کار جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے وہ کیا ہے کہ ہم الف کی پہچان کے لیے اس کے سامنے کوئی ایسی چیز کی تصویر بنا دیتے ہیں یا کوئی ایسی چیز اسے رکھ دیتے ہیں اس کے سامنے جس سے بچے کی سوچ، فکر، اس کا فہم آشنا ہوا کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر الف کی پہچان کروانی تھی، الف کے بارے میں بچے کو معلوم نہیں، لیکن جب الف کا تعلق ہم نے انار کے ساتھ جوڑ دیا کہ یہ وہ انار ہے جس سے آپ کھاتے ہیں، جس سے آپ فائدے حاصل کرتے ہیں، بچہ دیکھتا انار کو ہے لیکن پہچان ہوتی ہے الف کی، بچہ دیکھتا بکری کو ہے لیکن پہچان ہوتی ہے اسے با کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، ہر انسان اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جان لے، پہچان لے، یہ انسانوں میں طاقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اپنی ذات کے مظہر، اپنی ذات پر دلالت کرنے والی مختلف اشیاء، مختلف دلیلیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات میں مقرر فرما دی۔ یہ دہکتا ہوا آگ کا انگارہ، سورج کی روشنی، سورج کی صورت میں اللہ کریم نے ہمارے سامنے کر دیا۔ دیکھ سورج کو لو کہ جس کی جانب تم نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اسے پیدا کرنے والی ایک ذات ہے، یہ خود سے مارد وجود میں نہیں آیا۔ آپ دیکھیں گے چاند کو، جانیں گے آپ چاند کے خالق کو، آپ دیکھیں گے سورج کو، جانیں گے سورج کے خالق کو، آپ دیکھیں گے کائنات کے اندر بسنے والے انسانوں کو، مخلوقات کو، اور جانیں گے آپ رب تبارک و تعالیٰ کو۔ اور پھر جب یہ مشاہدہ، ایسی طاقت، ایسی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایک بندے خاص کو عطا فرمائے جیسے میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام ہے، تو پھر بات ان دلیلوں پر نہیں رہ جاتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وہ قرب عطا فرماتا ہے، اور ایسا قرب فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، لوگوں کو دلیلوں سے سمجھایا اور مصطفیٰ کریم کو آنکھوں سے دیدار عطا فرمایا۔ انہوں نے دیکھ کر ہمیں بتایا کہ اس کائنات کا واقعی یہ جو دلیلیں تم دیکھتے ہو، یہ واقعی جس کے وجود پر دلالت کرتی ہیں، میں اس ذات کو دیکھ کر آیا۔ اللہ اللہ اللہ، کیا یقین اللہ کریم نے حضور کو عطا فرمایا۔ بہروز بھائی، حق الیقین کا درجہ بھی جسے بولیں، وہ کیا درجہ یقین کا بنائیں گے ہم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ان کے درجے بے مثال اور ان کی یقین کی کیفیت بھی بے مثال۔ سلمان بھائی قربان جائیں، آپ کی جو گفتگو تھی اور عدنان بھائی کی گفتگو تھی خالق کائنات عز و جل کی ربوبیت، اس کی معبودیت کی حقانیت کے حوالے سے گفتگو آپ فرما رہے تھے، اور جس وقت اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے آپ کی گفتگو تھی تو میں غور کر رہا تھا، مفتی احمد ظاہر خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی ذات تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کا اسم جلالت جو ہے نا وہ بھی بے مثال ہے، یہ بھی ایسا کامل ہے کہ اس کے حروف کو آپ جدا کرتے جائیے، اس کی اکملیت ختم نہیں ہوتی، اس کا کمال ختم نہیں ہوتا۔ اللہ جو اسم ہے، اسم ذات ہے اللہ رب العزت کا، لفظ اللہ، لفظ اللہ، الف لام لام تشدید ہے اور آخر میں ہاں، تو اس کے الف کو ہٹا دے تو بن جائے گا للہ، ایک لام کو ہٹا دے تو بن جائے گا لہو، لہو اس کے لیے، اور پھر لام کو ہٹا دے تو بن جائے گا ہو، اللہ۔ یہ سارے پورا نام جو ہے اس کے ایک ایک حرف کو ہٹا دیں، جیسے آپ کا نام سلمان ہے یا میرا نام مہروز ہے یا ان کا نام عدنان ہے، ہمارے حروف اگر ہٹا دیے جائیں تو شاید وہ کمال باقی نہ رہے نام کے اعتبار سے، لیکن اللہ رب العزت کے یوسف بھائی نام کی خوبی بھی یہ ہے کہ اس کے حروف کو بھی جدا جدا کر دینا تو بھی وہ ذات پر پورا دلالت کرتا ہے۔ یہ آپ نے جو ہو کی بات کہی، اس سے مجھے سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی۔ حافظ صاحب، یوسف بھائی، جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، حضور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں۔ یہ سوال کس سے ہوا؟ یہ سید الطائفہ جناب جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا۔ سوال کرنے والا بھی کوئی عاشق تھا، آپ نے جواب دیا ہوا بلا ہوا فلا ہوا الا ہو۔ مہروز بھائی، آپ نے جب یہ کہا نا ہوا بلا ہوا ولا ہوا الا ہو، جب آپ نے یہ جواب دیا تو اس بندے کی روح قفس سے انسری سے پرواز کر گئی۔ یہ جملہ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ اکبر، کیا اپنے اندر ایک معنی کا مضمون رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہے۔ امیر اہل سنت دامت قدم القدسیہ نے ہمدردی سلسلے کے اندر ایک بڑی پیاری بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی تھی۔ یوسف بھائی، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی جو کرتا ہے وہ صحیح اور صحیح ہے، بے شک، اور ہم جو ہے نا، ہم غلط
غلط اور غلط ہے. حافظ صاحب یوں الفاظ سے میرا سنت اللہ تبارک و تعالی جو کرے وہ کیا ہے؟ صحیح 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 اور صحیح ہے. اور ہم جو ہیں ہم غلط غلط اور غلط ہیں. آپ دیکھیں مہروز بھائی یہ جملہ میرا سنت کا اللہ تعالیٰ سے کیسی محبت ہے. راشد بھائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ماننا یہ ایک مسلمان کا جو ہے وہ طرح امتیاز ہونا چاہیے. خالق ہے جس نے سب چیزوں کو پیدا فرمایا ہے. جی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے جہاں اپنی مخلوق کی ہدایت کے نشانات اور علامتوں کو بیان فرمایا، وہیں پر انسان کو اس بات کی دعوت بھی دی کہ وہ اکناف عالم میں جو موجود چیزیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں، عجائب ہیں، ان میں غور و فکر کرے اور مصنوع کے ذریعے صانع اور مخلوق کے ذریعے خالق کی معرفت حاصل کرے. اور ایک تو عالم کبیر ہے، یہاں پر علماء نے بڑی پیاری بحث کی ہے. ایک تو وہ جہان جس میں ہم سانس لیتے ہیں، یہ بڑا عالم ہے، عالم کبیر. اور اگر انسان کے چند فٹ کے وجود کو دیکھا جائے تو یہ عالم صغیر ہے. اور علماء نے بڑی تشبیہات اور بڑی مناسبتیں بیان کی ہیں کہ اس عالم میں جو بھی چیزیں ہیں ان کی کوئی نہ کوئی نظیر اور مثال انسان کے وجود میں ملتی ہے. میں چند آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. رب تبارک و تعالیٰ سورہ حامیم السجدہ میں ارشاد فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں دنیا بھر میں، آفاق میں، اور خود ان کی جانوں میں. اسی طرح سورہ ذاریات میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وفی الارض آیات للموقنین، اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں، وفی انفسکم، اور تمہاری جانوں میں نشانیاں ہیں، افلا تبصرون، کہ کیا تم سمجھتے نہیں ہو، کیا تم ان میں غور و فکر نہیں کرتے. اس سورہ ذاریات کی آیت مبارکہ کے تحت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں ارشاد فرمایا کہ ما فی العالم شیء الا وفی الانسان لہ نذیر، کہ اس عالم میں، اس جہان میں جو بھی چیز ہے اس کی مثال انسان کے مختصر سے وجود میں موجود ہے. مثال کے طور پر اس عالم میں دیکھیں تو پانی ہے، انسان کے جسم میں، اس کے بدن میں رطوبت ہے جو پانی کی مثل ہے. اسی طرح اس عالم میں ہوا ہے تو انسان کے جسم میں سانس ہے. اسی طرح اس عالم میں مٹی ہے، خاک ہے، اور انبیاء کرام اور جو اہل اللہ ہیں جن کی شان احادیث میں بیان کی گئی، ان کے علاوہ عموماً انسان جب مرتا ہے تو اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو کر مٹی بن جاتی ہیں، سڑ جاتی. اسی طرح آپ دیکھیں دنیا میں، اس کائنات میں نہریں جاری ہوتی ہیں، انسان کی رگوں میں خون جاری ہوتا ہے. دنیا میں آگ ہے اور انسان کے جسم میں پتا ہے اور اس میں صفرا ہے جو کہ حرارت پر دلالت کرتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں دنیا میں گھاس ہے، انسان کے جسم پر بال ہیں. زمین کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس کو استقرار دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی میخیں بنائی ہیں. ان پہاڑوں کے ذریعے اس زمین کو استقرار ہے تو انسان کی وجود میں بھی ہڈیاں اس کے جسم کو جو ہے وہ استقرار عطا کرتی ہیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ان تمام باتوں کو بیان کرتا ہے. یعنی انسان اس دنیا کی اور چیزوں میں غور نہ بھی کرے، اپنے مختصر سے وجود کو دیکھ لے تو رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی حقانیت اور اس کی قدرت کو مانے بغیر نہیں رہ سکے گا اگر اللہ تعالیٰ کے لیے سلیم عطا فرمائے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسان کو یہی سوچ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اتحسب انک جرم صغیر، اے انسان کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو مختصر سا جسم کا ایک حصہ ہے، ٹکڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، وفیک ان طول عالم الاکبر، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تیری شان ایسی بنائی ہے کہ تیرے مختصر سے وجود میں عالم اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمیٹ کے رکھ دیا ہے. جی ماشاءاللہ، بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے راشد بھائی ماشاءاللہ. رکن الشورا عبد الحبیب بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایسا ہمارا تو علم بھی محدود ہے، مشاہدہ بھی محدود ہے، اور ہمارے مقابلے میں اگر مشاہدہ دیکھا جائے تو یہ یقیناً جو ہے وہ آپ کا زیادہ ہے. آپ نے ماشاءاللہ دنیا میں مدنی کاموں کے لیے سفر کیا ہے اور بڑی آپ کی ایکٹیویٹی رہی ہے. کیا فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت، اس کی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے مظاہر دنیا میں کیا کیا دیکھیں آپ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت موضوع ہے. اور واقعی یعنی صرف انسان، جیسے ابھی راشد بھائی نے بھی بات کی کہ انسان جو اپنے عالم کو دیکھ لے نا، جو ہمارے اندر چیزیں ہیں جی، تو اسی میں ہی میرا خیال ہے کہ اللہ کی قدرت کو مانے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں. اب جو بات انہوں نے کی کہ ایک بالشت کا چہرہ، جی یعنی یہ میں نے بھی ایک بار اس پر کچھ تیاری کی تھی، بیان کیا تھا، تو اس پر اگر غور کریں نا، یعنی
جیومیٹریکل آپ نے دیکھا ہوگا خاکے وہ ہوتے ہیں، دائرے ہوتے ہیں یا اس کی ٹرائنگولر ہے، سکوائرز ہیں. اگر آپ کو کوئی ایک کاغذ قلم دے دے اور کہے کہ آپ کچھ نہ کچھ اس کے نقشے بنائیں، یعنی کچھ سرکل بنا لیں گے آپ، چھوٹے بڑے بنا لیں گے، ریکٹینگل بنا لیں گے، اسکوائر بنا لیں گے، اینڈ آف دا ڈے 25 50 100 کے بعد جگہ ہی نہیں بچتی. اچھا تصویر بنانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو کہا جائے کہ انسان کی تصویر بناؤ ہیں اور کتنی بنا سکتے ہو، کتنے چہرے بنا سکتے ہو، بڑے سے بڑے لوگ آ جائیں تو بہت بڑی بات ہے 500 1000 چہرے الگ الگ قسم کے بنا دیں. 7 ارب سے زیادہ لوگ دنیا میں رہ رہے ہیں، ہر کسی کا چہرہ الگ ہے. آج کل تو دنیا میں سیکیورٹی جو ہے وہ آئی سائٹ سے ہو رہی ہے، یعنی صرف انسان کا چہرہ الگ نہیں ہے، ہم سب کے فنگر پرنٹس بھی الگ ہیں، ہم سب کی آنکھوں کی پتلی بھی الگ ہے، اور اسی سے لوگ سیکیورٹی چیک کر رہے ہیں. تو یہ ختم ہے نا، اسی پہ اللہ کی قدرت کیسی ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ آتے جا رہے ہیں ایوری بڈی شوڈ بی ڈفرنس ود اینی ون، وہ ہو ہی نہیں سکتا ایک جیسا. اچھا ابھی جو ہمارے راشد بھائی نے بات کی، بڑی کمال کی بات کی ہے کہ ہمارے اندر بھی پانی ہے، ہمارے اندر بھی ہوا ہے. یہ جو ہوا ہے نا، اس کے اوپر ایک میں نے تحقیق پڑھی تھی، میں انشاءاللہ آج اس کو شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. ماشاءاللہ. دنیا کے اندر جو ہوا ہے، جس کو ہم ہوا کہتے ہیں، ہم نے بچپن میں سائنس پڑھی تھی، تو اس کو H2O کہتے ہیں نا، H جو اس میں ہیموگلوبن کے ساتھ ساتھ، یہ جو پانی کا فارمولا یہی ہے، اور پانی کا فارمولا یہ ہے. اب اس کے اندر پانی بھی ہے ہوا کے اندر، ٹھیک ہے نا، اس کے ذرات بھی ہیں، مولیکیولز ہیں، اس کے بخارات ہیں. لیکن یہ ہوا کے اندر سے آکسیجن کو ایکسٹریکٹ کرنا، اگر آج کے دور میں دنیا میں کسی ہوا کے کہا جائے کہ اس سے آکسیجن نکال کے دیں، تو اس کا جو پلانٹ لگتا ہے سلمان بھائی، اس کو کہتے ہیں کریوجینک ڈسٹیلیشن. ٹھیک ہے، کرائیوجینک ڈسٹیلیشن جو ہے یہ پلانٹ لگے گا جس کے اندر سب سے پہلے اس ہوا سے ڈسٹ کو الگ کیا جائے گا. یعنی فلٹر پلانٹ لگے گا کہ جس کے ذریعے یہ پہلے ہوا سے جو گرد ہے یا غبار ہے وہ الگ ہو جائے، ایگزیکٹلی ہوا آ جائے. اس پلانٹ سے گزر کر صاف ہوا اس پلانٹ کے اندر جاتی ہے. پھر بتایا جاتا ہے کہ اب جو ہوا ہے اس کو اتنا ٹھنڈا کیا جائے گا، -180 ڈگریز ٹیمپریچر کرنا پڑتا ہے، تب جا کے یہ ہوا لکوڈ فارم میں بن جائے گی. یہ ہوا پانی کی طرح لکوڈ بن جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ لکویفائڈ جو ہے اس کو ایک سرٹن اماؤنٹ پہ پھر گرم کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ کرائیوجینک سیپریشن پروسیس ہوگا جو کہ بہت زبردست، اس کے لیے کمپیوٹرز اور پلانٹ چاہیے جس سے آکسیجن الگ ہوگی اور کاربن ڈائی آکسائڈ الگ ہو جائے گی. یعنی اس ہوا کے اندر سے آکسیجن نکالنے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے کا پلانٹ ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے ایک دن کے بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس سے لے کر جب اس نے زندہ رہنا ہے، ہر سیکنڈ ہم سانس لے رہے ہیں. اب ذرا غور کیجئے گا، سائنس کہتی ہے کہ جو ہمارے ناک کے اندر جو بال ہیں، یہ بال کام کرتے ہیں فلٹر کا. ڈسٹ جو ہے ان بالوں سے رک کر کلیئر ہو کر ہماری ناک کے اندر جاتی ہے. پھر ہماری ناک کے اندر ایک رطوبت ہے، ہر وقت آپ دیکھتے ہیں ہمارے ناک کے اندر کچھ نہ کچھ رطوبت ہے. وہ جو رطوبت ہے وہ لکوڈ فارم ہے، وہ اس ہوا کو کول ڈاؤن کرتی ہے. یہ وہ کام کرتی ہے جو مشین -180 ڈگری سیلسیس پر لے کر جاتا ہے ہوا کو. یہ رطوبت اس کو کول ڈاؤن کرتی ہے. پھر یہ ہوا ہمارے لنگز میں پہنچتی ہے، ہمارے جب پھیپھڑوں میں ہوا جاتی ہے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ایسے پارٹس ہیں کہ جو اس کے اندر پروسیس شروع کرتے ہیں. اور سلمان بھائی میں پڑھ رہا تھا کہ اس کے اندر جو اصل کردار ہے نا، ہمارے خون کے اندر بلڈ سیلز از فاؤنڈ اے مالیکیول کولڈ ہیموگلوبن. ہیموگلوبن آپ نے دیکھا ہوگا، ہم ٹیسٹ بھی کراتے ہیں، مگر خون میں ہیموگلوبن کو مائکروسکوپ سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا. مگر وہ ہیموگلوبن جو ہے وہ جا کر جو اس کے مولیکیولز ہیں وہ اس ہوا سے آکسیجن کو الگ کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو الگ کرتے ہیں. اور آپ ذرا یہ پروسیس کی سپیڈ دیکھیں، میں جب سے آپ سے بات کر رہا ہوں سانس بھی ساتھ ہی لے رہا ہوں. اللہ، یہ پلانٹ سارا کا سارا خود ہی کام کر رہا ہے. ناک جو ہے وہ ڈسٹ کو دور بھی کر رہا ہے، کول ڈاؤن بھی کر رہا ہے، لنگز میں ہوا بھی جا رہی ہے، اور ود ان سیکنڈز یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکال رہا ہے. آپ ذرا سوچئے کہ یہ وہ پلانٹ ہے جس کو آج سائنس لگانا چاہے تو کروڑوں روپے درکار ہیں، اور یہ پلانٹ ہر پیدا ہونے والے بچے کے اندر قدرت نے لگا. ہر سانس قدرت کی، ہر سانس اللہ کی نشانی ہے، ہر سانس ہمیں رب کی یاد دلا رہی ہے. پروسیس ہو کیسے رہا ہے؟ ہم سو رہے ہیں، دیکھیے ہمارا سونے کے بعد کوئی کام نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کہاں ہیں، مگر یہ پلانٹ پھر بھی چلتا ہے. دنیا کا کوئی پلانٹ ایسا بن ہی نہیں سکا آج تک جو راؤنڈ ا کلاک چل سکے، یا پھر اس کے لیے سیپریٹ سسٹم ہے. جیسے ہمارا MCR ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کے لیے 2 UPS لگاتے ہیں کہ ایک UPS بند ہو جائے تو دوسرا چل جائے، کیونکہ ہمیں اس کو راؤنڈ ا کلاک چلانا پڑتا ہے 24 آور. لیکن ہمارے پاس کوئی ایکسٹرا ناک نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایکسٹرا پھیپڑے نہیں، ہمارے پاس کوئی ایکسٹرا دماغ نہیں ہے جو یہ سو جائے، یہ شٹ ڈاؤن ہو جائے اور وہ شروع ہو جائے. جب سے پیدا ہوا ہوں اور جب تک دنیا میں رہنا ہے ایک ہی دماغ ہے جو چل رہا ہے.
रहा है, एक ही सांस है जो चल रही है, एक ही दिल है जो पंप किए जा रहा है. There is no time to rest your heart. दिल बंद ही नहीं हो सकता, बंद हुआ तो जिंदगी बंद हो जाएगी. अगर 70 साल जीना है तो इंसान सोचिए, हार्ट बीट अगर हम चेक करते हैं सलमान भाई, तो 1 मिनट में नॉर्मल हार्ट बीट 72 टाइम्स कहते हैं कि होनी चाहिए. 72 बार इंसान का दिल धड़कना चाहिए तो जाके नॉर्मल है. इससे ऊपर जाए तो कहते हैं हार्ट बीट तेज हो गई. तो 72 बार पर मिनट, यानी दूसरे लफ्जों में 1 पॉइंट सम सेकंड एक बार दिल धड़कता है. तो आप हिसाब तो करें कि अब तक हमारे दिल ने कितनी बार धड़क चुका, कितनी बार हमारे सांस ले ली. यानी आप जरा सोचिए कि ये कुदरत का वो नजारा है हमारी जात में. अगर आप सिर्फ ये डॉक्टरी को पढ़ लेना, मैं समझता हूँ जितना मजबूत ईमान डॉक्टर का होना चाहिए, जब वो इंसान के दिल को खोलता है, जब वो इंसान के दिमाग को खोलता है. मैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं यहाँ पर, हमारे इस्लामी भाई हैं. मैं एक बार उनके वालिद साहब, इमरान गीगी भाई, अल्लाह पाक उनके वालिद साहब को शिफा दे, हम शायद यूसुफ भाई साथ थे, हम लोग एक बार उनके वालिद साहब को देखे. आमीन. उनके वालिद साहब शदीद बीमार हो गए जी. अल्लाह पाक ने करम किया, और ये कैसे खड़े हुए हैं ये भी दुआओं का नतीजा है. वाह. इनके वालिद साहब को सलमान भाई जो प्रॉब्लम हुई थी ना, वन ऑफ द अमेजिंग इन माई लाइफ, मैं हैरान हो गया. उनको प्रॉब्लम क्या हुई, उनके वालिद साहब को फालिज का अटैक हुआ. ठीक है, फालिज का जब अटैक होता है तो इंसान का कोई पार्ट ऑफ द बॉडी डैमेज हो जाता है, या तो रुक जाता है, या खराब हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है. और ये बेसिकली दिमाग से प्रॉब्लम होता है. दिमाग में जब आपका कोई अटैक होता है ना, तो दिमाग, आज तक साइंस ये कहती है अदनान भाई कि दिमाग को साइंस नहीं समझ सकी है. साइंस के पास दिमाग का कोई इलाज नहीं. आप देखें, कभी भी किसी का एक्सीडेंट होगा, अल्लाह पाक ना करे, महफूज रखे, कुछ भी नहीं करते, डॉक्टर्स को छोड़ देते हैं, कहते हैं दिमाग खुद ही रिकवर हो सकता है, हम नहीं कर सकते रिकवर. क्योंकि दिमाग में जो बारीक बारीक तारे हैं ना, जैसे आपने देखा सीपीयू के अंदर बहुत सारी तारे हैं. आज के इलेक्ट्रिशियन को पता है कि ये तार का काम क्या, क्योंकि बनाया इंसान ने जी, दिमाग बनाया रब ने. तो आज तक कोई पहचान नहीं सका है कि इस रग का ताल्लुक उंगली से है, इस रग का ताल्लुक कान से है, या इस पार्ट ऑफ द दिमाग का ताल्लुक पैर से है. कहीं भी कोई अटैक हो जाता है और दिमाग अगर कहीं से डैमेज होता है तो जिस्म का कोई पार्ट जो है ना वो रुक जाता है. उनके वालिद साहब का प्रॉब्लम कितना अजीब था सलमान भाई जी, कि वो कहते थे कि अगर आप खाना खाएं या पानी पिएं, तो हम जो पानी पीते हैं ना या खाना खाते हैं, तो हमारे मुंह तक निवाला रखना हमारा काम है जी. अब निवाले को निगलना ये दिमाग ऑर्डर देता है. ठीक, इस पार्ट को उनके वालिद साहब के दिमाग का वो हिस्सा रुक गया था कि वो निवाला नहीं उतार पाते थे. यानी बातें कर रहे हैं सब ठीक था, जैसे ही वो निवाला रखते थे, निवाले को ऑर्डर नहीं मिलता था कि वो अंदर उतरे. अच्छा, मैंने कहा इसका इलाज क्या है? हालांकि अल्लाह ने उनको बड़ा नवाजा है, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स तक वो गए. तो उनका कहना यह था कि अब कोई इलाज नहीं है, अब थोड़े अरसे बाद अगर अल्लाह ने चाहा तो दिमाग अपने दूसरे हिस्से को ये ऑर्डर देगा कि अब ये काम तुम कर लो. वो पार्ट जो डैमेज हुआ है ना, वो अब काम नहीं करेगा. अब ये दिमाग अब अपने दूसरे पार्ट को खुद ही ऑर्डर देगा, सब्स्टिट्यूट वो देगा. यानी हमारे यहाँ कोई मुबल्लिग नहीं आता ना कि दूसरे आ जाओ, वो दिमाग ऑर्डर देगा. और देयर इज नो टाइम, कब होगा कब होगा कुछ नहीं, इंतजार करना पड़ेगा. अब यकीन करें, अमीर अहले सुन्नत ने माशाल्लाह दुआएं की, उनके वालिद साहब बिल्कुल ठीक हो गए. निवाला उतरना शुरू हो गया, वो चलने फिरने लग गए. मैं हैरान हो गया कि हर निवाला जो मैं खाता हूँ वो उतर ही जब सकता है जब तक वो दिमाग उस जगह को ऑर्डर ना दे. ये किसने सिस्टम इंस्टॉल किया है, ये किसने सारा निजाम बनाया है, और ये कैसा निजाम है जी? मुझे कहने दें भाई साहब, ये सारा निजाम बता रहा है कि कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है. किसी के जहन में ये ना आए कि जी ये तो इंसानी दिमाग के अंदर या जो इंसानी अज़ा हैं उनके अंदर खुद से ये ताकत मौजूद है. अगर खुद से ये ताकत मौजूद होती तो ये निजाम मुअत्तल ना होता, क्योंकि वो चीजें तो मौजूद हैं लेकिन काम नहीं कर रही. ये बता रही है कि चीजें मौजूद हैं, लेकिन इसमें जिसने सलाहियत पैदा करनी है उसका ऑर्डर नहीं हुआ अभी. अल्लाह तबारक तआला की जानिब. यहाँ सलमान भाई एक और बड़ी खूबसूरत बात है कि हम सारे तो माशाल्लाह अच्छी एज हो गई है, हमारी हाइट है, हमारी साइज है, एक दिन के बच्चे में भी वही दिमाग मौजूद है. यानी इंस्टॉलेशन देखें, इंस्टॉलेशन देखें कि फ्रॉम द डे वन, बल्कि माँ के पेट में, यानी ये सारी चीजें इंस्टॉल कर दी गई हैं. दिल भी धड़कना शुरू हो गया, दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया, सांसों का आना जाना शुरू हो गया, यूरिन का पास होना शुरू हो गया. आप जरा सोचे कि वो एक दिन का बच्चा वो सारा सिस्टम लेकर आया है जो उसको पूरी जिंदगी काम आना है. उसके अंदर वो चीजें लगा दी गई है. कोई बैटरी थोड़ी है कि दिमाग 6 साल बाद एक और चार्जर लगाना है और जरा 12 साल के बाद जरा दिल को पंप करना है. वो ऐसा इंस्टॉलेशन है कि इसकी जितनी भी लाइफ है वो पूरा का पूरा काम करता चला जाएगा. अच्छा, दूसरी बात इन्होंने की हवा की. अब पानी की बात की, हवा की बात तो हो गई. पानी जो है वो कितनी बड़ी नीड है, याद रखिएगा, मदनी चैनल के नाजरीन भी सुन रहे हैं, और ये बड़ी कमाल की एक तहकीक है
اس کائنات کا جو رابطہ ہے زندگی سے، یعنی اگر یہ دنیا زندہ ہے، میں اس کو آسان لفظوں میں بیان کر دوں تو یہ صرف اور صرف بارش کی وجہ سے زندہ ہے. There is the link of life of this universe is from rain. بارش سے یہ کائنات چل رہی ہے. اب ذرا غور کیجئے گا کیوں، اب میں اس کو پروف کرتا ہوں. سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ انسانی باڈی کے لیے پانی ضروری کتنا ہے اور اس کی نیڈ کتنی ہے. آپ کو پتا ہے ہمارے جتنا بھی وزن ہے، اگر کسی کا 100 کلو وزن ہے تو 70 کلو اس کے جسم میں لکوڈ ہے، 70 کلو پانی ہے دوسرے لفظوں میں، چاہے وہ خون کی شکل میں چاہے وہ پانی کی شکل میں. یعنی 70% آف our باڈی جو ویٹ ہے وہ پانی میں، باقی چیزیں دوسری ہیں. تو اب ذرا غور کیجئے کہ جیسے ہی یہ لیول کم ہوتا ہے نا، چاہے وہ ایک دن کا بچہ ہو وہ رونا شروع کر دے گا اس کو، کیونکہ وہ کہہ تو نہیں سکتا پیاس لگی ہے. ابھی مہروز بھائی نے پانی کا گلاس کیوں اٹھایا کہ آپ کو یہ فیل ہوا، آپ کے دماغ نے یہ آرڈر دیا کہ یار پیاس لگ رہی ہے. آپ کا وہ لیول آف جو واٹر ہے جو ریکوائرڈ ان دا باڈی تھا وہ آپ کو فیلنگز ہو گئی، سگنل ملا تھوڑا اور پی لیں، میرا خیال ایک دو گھونٹ اور بھی. آپ کی جو باتیں نہیں، ایک تو پیاس لگی، لیکن آپ کی جو باتیں تھی نا اتنی خوبصورت، میں نے کہا ایک دفعہ اپنے رب کی نعمت کو خود محسوس، اس کو انجوائے کریں، اس لقمے کو، اس گھونٹ کو انجوائے کریں. پانی پینا نا اترنا. اب آپ ذرا سوچئے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں کہ اگر 7.5 ارب لوگ اس کائنات میں ہیں اور سب کو اپنی باڈی کا وہ ریشیو مینٹین کرنے کے لیے پانی کتنا ریکوائرڈ ہوگا؟ اللہ سب کو پانی پہنچا رہا ہے. 7 ارب لوگوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جس تک پانی نہیں پہنچتا. پانی نہیں پہنچے گا تو وہ پیاسا مر جائے گا، نمبر 1. اور صرف انسان کو پانی نہیں چاہیے، کائنات میں جتنے جانور ہیں، جتنے پرندے ہیں، جتنے درخت ہیں، آپ اگر حساب کریں نا کہ ریکوائرڈ آف واٹر ان یونیورس، روزانہ دنیا کو کتنا پانی چاہیے چلنے کے لیے. اگر آپ کہتے ہیں ایک ملک کو کتنا پیٹرول چاہیے، آج کل حساب آتا ہے ہمیں اتنا سارا پیٹرول ایندھن آئے گا تو ملک چلے گا، اور اس لیے ہمارا امپورٹ جناب ڈیفیشیٹ ہو جاتا ہے، بڑی بحثیں ہو رہی ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ اس یونیورس کو، اس کائنات کو چلنے کے لیے روزانہ پانی کتنا چاہیے. اب اس پانی کو، اگر یہ پانی قیمت سے ہوتا تو غریب تو پیاسے مر جاتے. اللہ نے اس پانی کو جتنی ضرورت تھی اتنا مہیا کر دیا، آسان کر دیا اور فری رکھا. آپ دیکھیں اس کو کرنے کے لیے محنت کوئی نہیں ہے. اب آئیے یہ پانی ملتا کیسے ہم کو؟ ہم اور آپ تو روزانہ پانی پی رہے ہیں. سمجھیے ذرا، پانی کا دنیا میں آنے کا ایک ہی راستہ ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ صرف بارش ہے. ہاں، یہ جتنی نہریں چل رہی ہیں نا جو ہم پانی پی رہے ہیں، جتنے کنویں ہیں، بیسیکلی اس کی سٹارٹ بارش سے ہے. اب ذرا سمجھیے اللہ کی قدرت کا نظام دیکھیں. اللہ، سمندر دنیا میں 67% پانی ہے آلموسٹ، لیکن وہ پانی پینے کے لائق نہیں ہے. 33% جو خشکی ہے ان سب کو پانی چاہیے. اللہ کی شان دیکھیں، مگر اللہ نے 67% کائنات میں پانی رکھا، وہ پینے کے لائق نہیں ہے. اب یہ پینے کے جو لائق پانی نہیں ہے وہ لائق کیسے ہو ان 33% دنیا والوں کے لیے، زمین والوں کے لیے؟ اگر آپ کیلکولیٹ کریں 7 ارب، ایک تحقیق میں نے بیان بھی کی تھی کہ 7 ارب اگر انسان ہے تو 70 ارب جانور ہیں، 10 ٹائم ملٹیپلائی، 700 ارب پرندے ہیں. ٹھیک ہے، درختوں کی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں کہ کتنے ہیں، تو اربوں خربوں ہوں گے. تو اگر ان سب کو کیلکولیٹ کریں تو بلینز اینڈ بلینز گیلنز ڈیلی ریکوائرڈ ہے. اب آپ دیکھیں قدرت کا شاہکار، دھوپ پڑتی ہے اور یہی جو بخارات کی صورت میں سمندر کا پانی پہلے آسمان کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے، سائنس یہی کہتی ہے نا، اربوں ٹن پانی، ناٹ گیلنز، اربوں ٹن پانی روزانہ کی بنیاد میں آسمان پہ جا رہا ہے بادلوں میں. مجھے بتائیں وہ پائپ لائن کہاں ہے؟ یہ کس موٹر کے ذریعے اوپر جا رہا ہے اور کون سا پائپ ہے جو اس کو اوپر لے کر جا رہا ہے؟ اللہ، کون سا نظام ہے جو نظر نہیں آ رہا لیکن ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے جناب، پہنچ گیا اوپر. آپ سب نے جہاز میں سفر کیا ہے، میری تو آدھی زندگی اسی میں گزر گئی ہے. اب میں جب بھی جہاز میرا بادلوں کو کراس کرتا تو میں کدھر ہے وہ ٹینکی جس میں پانی پڑا ہوا ہے، کہاں محفوظ ہو رہا ہے، کون سی ٹینکی ہے؟ جہاز 1 سیکنڈ میں بادلوں کو کراس کر جاتا ہے، نظر کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ وہ اربوں ٹن، تھوڑا بہت پانی نہیں ہے. بارش برسے کبھی اس کا وزن کرو تو کتنا ٹن پانی برستا ہے، ندیاں بہ جاتی ہیں نا. یہ گھر کی جو ٹنکی وغیرہ بنتی ہے، ٹینک بنتا ہے، پورا ٹینکر بہت مضبوط بنایا جاتا ہے. اب آپ سوچیں کہ یہ سارا پانی اوپر ہے کہاں، یہ محفوظ کہاں ہے؟ اسی نہیں کر سکتا، اس کو دیکھ نہیں سکتا. یہ بادلوں میں پانی ہے، اچھا یہ وہ اوور ہیڈ ٹینک ہے جو ہمیں نہیں پتا کہاں ہے لیکن سیو ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد بارش برستی ہے لیکن گیا تو کھارا پانی تھا اوپر، جی، نیچے آیا the most best mineral water in the world، وہ raining water. اللہ نے مائع مبارک کہا نا قرآن میں. یہ فلٹر پلانٹ کہاں لگا ہوا ہے؟ آپ ذرا سوچئے، وہ پائپ لائن کدھر ہے، وہ اسٹوریج کدھر ہے، وہ فلٹر پلانٹ کدھر ہے؟ چلیں جناب یہ بھی سمجھ آ گیا، قدرت کا نظارہ ہے، صاف ہو گیا، پانی دنیا کو مل گیا. اب سوال یہ ہے کہ جو لینڈ لاک کنٹریز ہیں دنیا میں، پاکستانیوں کو یہ نعمت پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم سمندر والی ملک ہیں.
دنیا کے بہت سارے ملک ہیں جن میں سمندر ہی نہیں ہے، ان کے پورٹس ہی نہیں ہیں، وہ کسی اور ملک پہ امپورٹ کرتے ہیں، پھر اپنا سامان بذریعہ روڈ منگواتے ہیں۔ اب سوال یہ بنے گا کہ اگر یہ پانی اوپر جاتا اور برس جاتا تو جو ملک سمندر کے کنارے ہوتے ان کو پانی مل جاتا، جو پشاور ہے ہمارا وہ تو وہاں سمندر نہیں ہے، وہاں پانی کیسے جاتا ہے؟ اللہ کا ٹرانسپورٹیشن نظام دیکھیں، ہوا چلائی کہ یہ جو ٹینک بھرے ہوئے اوپر پانی کے بارش کے ہیں یہ ہوا کے ذریعے پشاور تک بھی پہنچتے ہیں، ان ملکوں تک بھی جاتے ہیں کہ جہاں سمندر نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا بارش جو ہے ملی سمندر سے ہے، لیکن برس رہی ہے اس جگہ پر جہاں دور دور تک سمندر نہیں ہے، اللہ نے ادھر وہ بادل پہنچا دیے، ٹھیک ہو گیا؟ اب پانی برسا، چلے جناب پانی مل جاتا، جتنی پیاس لگتی اتنا برستا، پھر سنبھالتے کدھر اس پانی کو؟ اللہ نے زمین کو یہ صلاحیت دی ہے کہ اس پانی کو اسٹور کر لیتی ہے، یہ زمین پانی ایکسٹرا چوس لیتی ہے۔ اب آپ بورنگ کر کے اس کو نکال لیں، اب کنواں کھود کے نکال لیں، کمال دیکھیں زمین کے اندر جا کر پانی باہر نکلتا ہے وہ بھی صاف نکلتا ہے، نہ اس میں کوئی گندی آمیزش ہوتی ہے، وہ بھی پینے کے قابل رہتا ہے۔ اللہ نے نیچے بھی یہ نظام دیا، یہ انڈر گراؤنڈ اسٹوریج ہو گیا۔ اچھا جناب، اب ہمارے فریج میں ہم کیا کرتے ہیں؟ پانی ایکسٹرا ہوتا ہے تو ہم ٹھنڈے برف جما لیتے ہیں۔ اللہ کا نظام دیکھیں کہ بہت گرمی پڑی، زمین بھی سوکھ گئی، پانی نکال کے ختم ہو گیا، لیکن جن دنوں میں بارش برسی تھی نا تو جو ناردرن ایریاز تھے، شمالی علاقہ جاتے وہاں برسنے والی بارش بن گئی برف، ساری وہ بن گئے سارے گلیشیئر، وہ آپ کا کولڈ اسٹوریج میں پانی جمع ہو گیا۔ جیسی گرمی پڑی، دنیا کی نیڈ بڑھی، لوگوں کی پیاس بڑھی، اس برف نے پگھلنا شروع کر دی اور وہاں سے ندیوں کا نظام شروع ہوا، وہ گلیشیئر پگھلتے ہیں تو پورے دنیا کو پانی ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی جب نیڈ بڑھتی ہے تو اسٹوریج پہلے ہو جاتی ہے، سردیوں میں پانی اسٹور ہو رہا ہوتا ہے، گرمیوں میں آپ کو سپلائی ہو رہا ہوتا ہے۔ 7.5 ارب لوگوں کو روزانہ رب پانی پلا رہا ہے، جتنا چاہیے اتنا پلا رہا ہے، بغیر کسی قیمت کے پلا رہا ہے۔ ہر پیاس پر، ہر گلاس پر پیتے وقت کہو فبأي آلاء ربكما تكذبان، ڈیمانڈ سے زیادہ سپلائی۔ آپ سپلائی دیکھیں اور سپلائی کا نظام دیکھیں، یہ کیسا خودکار نظام ہے۔ تو کائنات کو بنے ہوئے لاکھوں سال لوگ بتاتے ہو گئے ہیں، مگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جناب پانی ختم ہو گیا ہو اور لوگ کروڑوں کی تعداد میں مر جائیں۔ لیکن یہ اگر بارش رک جائے، اب اس کی نیڈ سمجھیے کہ دنیا کا، لائف کا اگر کنیکٹیوٹی ہے تو وہ بارش سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ رحمت والی بارش۔ قرآن کریم فرقان حمید نے بھی یہی کہا، اور عبداللہ آپ نے جو بات کی اس میں بڑی پیاری بات ایک کہ بادلوں میں پانی ہے، بارش کے لیے ابھی بخارات جا رہے ہیں اور یہ بادلوں میں جمع ہو رہے ہیں سلمان بھائی، تو کشش ثقل کا جو نظریہ ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جو وزنی چیز ہوگی وہ نیچے آ جائے گی، وہ نیچے آ جائے گی۔ تو یہ پانی ابھی آپ ہی نے تو بیان کیا کہ اتنا وزنی پانی ہے، یہ آسمانوں میں بادلوں میں ٹھہرا ہوا ہے، تو کس نے ٹھہرایا ہوا ہے؟ یہ سارا نظام بتا رہا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات ہے۔ ایسے میں آپ کے مدنی پھولوں کے درمیان ایک بات نوٹ کر رہا تھا، ہم اگر غور کریں کہ ہمارا تو رواں اللہ تعالیٰ کے شکر میں ڈوبا ہوا ہونا چاہیے، بالکل ایسا ہے۔ لیکن ہم اگر حالات، واقعات دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، گھر دیکھیں، معاشرہ دیکھیں، معاملہ دیکھیں، کاروبار دیکھیں، تو ایسے مطلب ایک اتنی عظمت والے، اتنے کریم رب کی نافرمانیاں، نماز پڑھنی ہے اس میں سستی کر رہے ہیں، اچھا 2-4 دن پڑھ لیں گے پھر بھول جائیں گے، یہ جو سلسلہ کار بنا ہوا ہے، کچھ اس پر ارشاد فرمائیں کہ یہ غفلت کی چادر جو ہے وہ دور ہو اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کی طرف آئیں اور اس کی رضا والے کام کرنے کی طرف بڑھ جائیں۔ دیکھیں آپ نے جو بات کی نا، آپ کی اسی بات کو میں آپ کے ٹاپک سے کنیکٹ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ آپ کا آج ٹاپک ہی اللہ کی نشانیاں ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں صفا اور مروہ کو اپنی نشانی قرار دیا، اور اس کی تفسیر میں مفتی قاسم صاحب لکھتے ہیں تفسیر صراط الجنان میں کہ صرف یہ صفا مروہ نہیں بلکہ عرفات، جہاں جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے نا، عرفات، منا، کعبہ، یہ تمام چیزیں یہ بھی اللہ کی نشانیاں، اور اسی طرح وہ مہینے جس میں رب کی عبادت کی جاتی ہے، یہ حرمت والے مہینے، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ تو یہ جتنی بھی آپ نے نشانیاں بیان کی ہیں، یہ ڈیمانڈ پتہ ہے کیا کرتی ہیں؟ اس خالق سے محبت کی جائے، اس مالک سے پیار کیا جائے، اس مصور کے جس کو کہتے ہیں قدرت میں کھو جائے انسان، کہ جس نے کائنات ایسی بنائی ہے، وہ کیسا خالق، کیسا مالک، کیسا زبردست کریٹر ہے، ہمارا مالک ہے۔ تو اب جب محبت ہو جائے گی نا، سلمان بھائی ایک چیز بڑی کمال کی ہے جو بزرگوں کا خاصہ رہا ہے، جی ہم جیسے لوگ جو ہے نا وہ نارملی کبھی گناہ سے رکتے ہیں نا، ہم رکتے ہیں کہ مار پڑے گی، سزا ہوگی، نہیں کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، خوف سے۔ مزہ یہ ہے، اور
اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں بندہ گناہ نہ کرے، کہ ایسا مالک ہے میں اس کو ناراض کروں، جس کے مجھ پر اتنے احسان ہیں میں اس کی نافرمانی کروں، وہ مجھ سے راضی رہے، وہ ناراض نہ ہو جائے. کہ اس خیال میں اگر بندہ رہے نا، جس سے پیار ہو جاتا ہے نا مہروز بھائی، بندہ کبھی نہیں چاہتا وہ ناراض ہو جائے، اس کو ہمیشہ خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ سے جس دن محبت ڈیولپ ہو گئی نا، نافرمانی کا تصور بھی نہیں آئے گا. پہلے بندہ سوچے گا کہ یار مالک تو ناراض نہیں ہو جائے گا، اللہ کو تو اللہ کی غضب کا تو شکار نہیں ہو جاؤں گا. یہ لیول ہے اولیاء کرام کا، یہ وہ ریکوائرڈ لیول ہے کہ جس دن یہ مل گیا نا، اس دن زندگی کا مزہ ہی اور ہو جانا. اور آج کے سلسلے کا اگر ٹاپک کو اسی طرح انجوائے کریں نا ناظرین، کہ اتنی قدرتیں جس کی بیان ہو رہی ہیں، حق یہ ہے کہ اسی سے محبت کی جائے، اسی کی یاد میں گم ہو جائے. یہ جو دنیا میں ایک بڑا عجیب سا ایک کانسیپٹ کریٹ کیا جا رہا ہے، اور بڑی تعداد میں لوگ لادین جو ہو رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کائنات ایسی ہی بن گئی ہے اور یہ اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے. تو بھائی جب ایک کپ نہیں اٹھا سکتا کوئی اپنی بغیر قوت کے، تو یہ سورج کا وقت پر جلنا، چاند کا وقت پر جانا آنا، یہ پوری دنیا کا ٹائم پہ چلے جانا، گرمیوں کے موسم میں گرمی آنا، سردیوں کے موسم میں سردی آنا، ایسا ٹائم ٹیبل ہے کہ اگلے کئی سو سالوں تک بتایا جا سکتا ہے کس دن سورج کس وقت غروب ہوگا. تو یہ سارا سسٹم کسی کی قدرت سے ہی چل رہا ہے. سبحان اللہ. جب بھائی صاحب موبائل بغیر بنانے والے کے نہیں بنتا، پیالہ بغیر بنانے والے کے نہیں بنتا، چشمہ بغیر بنانے والے کے نہیں بنتا، پین بغیر بنانے والے کے نہیں بنتا، جس سکرین پر آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں یہ بغیر بنانے والے کے نہیں بنتی، وہ کیمرہ جو آپ تک جو ہے وہ پہنچا رہا ہے، کیمرہ ہے، او بی ہے، مکسر ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ بغیر بنائے نہیں بنتی. بندہ بغیر بنائے مطلب جب چیز نہیں بنتی تو یہ ساری کائنات کیسے بغیر بنائے جو ہے وہ بن سکتی ہے؟ تو کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. سلمان بھائی میں نعمت کی بات کروں نا، یہ معتدل دن ہونا اور معتدل رات ہونا، اس پر تو ایک سلسلہ ہونا چاہیے. میری نیت ہے کبھی نہیں یہ موقع ملے تو ناظرین کو بتاؤں کہ کس بات کا شکر ادا کرو گے. یہ جو دن 12-14 گھنٹے کا ملنا اور 8-10-12 گھنٹے کی رات ملنا، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. میں نے ملک دیکھے ہیں سلمان بھائی. ایک بار میں برمنگم میں تھا، رات 1:12 کے قریب عشاء کا وقت آنا تھا اور 1:28 پہ چلے جانا تھا. میں وضو کر کے تیار بیٹھا ہوں کہ 16 منٹ میں میں نے عشاء پڑھنی ہے، اور جناب نیند بھی نہیں آ رہی، ٹینشن. میں نے کہا یا اللہ کس ملک میں آ گیا، ہمارا وطن ٹھیک تھا، 8-10 گھنٹے عشاء کا ٹائم ملتا تھا. یہ بھی نعمتیں. دیکھیں ہماری زندگی نمازوں سے کیسی جڑی ہے. فجر کے بعد لوگ نارملی اٹھ جاتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، ظہر کے بعد دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، مغرب کے بعد رات کا کھانا کھاتے ہیں، عشاء کے بعد سو جاتے ہیں. یہ تو سارا سسٹم ہی آؤٹ ہو جائے گا. وہاں فجر کبھی 8-9 بجے ہو رہی ہے، کبھی فجر رات کو 1 بجے ہو رہی ہے. فجر پڑھ کے لوگ سوتے تھے کئی بار. تو یہ وہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم جو یہاں جو جی رہے ہیں ان وطن میں، جو پاکستان، انڈیا، اس ملکوں میں جو رات ہے. ناروے تو وہ ملک ہے کہ جہاں پر 6 مہینے آگے جا کے ایک مقام ایسا آ جاتا ہے کہ 6 مہینے تک دن رہتا ہے، 6 مہینے تک رات رہتی، سورج غروب ہی نہیں ہوتا، اور پھر سورج غروب ہوتا ہے تو نکلتا ہی نہیں ہے، 6 مہینے تک اندھیرا ہی رہتا ہے. تو اللہ کی شان ہے کہ وہاں پتہ ہی کیا ہے، ہم تو اجالے میں جاگتے ہیں، رات میں سوتے ہیں نا. وہاں اجالے اور رات کا چکر ہی نہیں ہے. ٹائم ہو گیا تو سو جاؤ، پردے خود بخود گر جائیں گے، گھروں میں سو جائیں. اور اب اندھیرا ہی ہوگا نا، صبح 6 بجے اگر کام پہ جانا تو اندھیرے میں ہی آپ نکل جائیں گے، گھڑی سے چلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. زندگی کی جو بہار ہے اور اس کائنات کی جو خوبصورتی ہے، نشاط ہے، یہ پانی اور بارش سے وابستہ ہے. بارش جس پر زندگی کا انحصار ہے، یہ بارش ملتی کس کے صدقے میں ہے؟ روایتوں کا خلاصہ ہے کہ اللہ کے بہت سے اولیاء ہیں، مختلف اقسام ہیں. ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ 40 ابدال ہیں جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے. تو یہ اولیاء بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ.